بھوکا سونے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر معاشی لحاظ سے ڈفرنس دیکھیں تو اس وقت جو معاشی طور پر بڑے جو سمجھیں کہ بگ گنز ہیں وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ڈفرنس نیچے والوں کا بہت زیادہ ہے ان سے. تو یہ ڈفرنس پاکستان میں بھی کچھ لوگوں میں ہے، بالکل ہے. اس لحاظ سے اس نے دیکھا جائے بس یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو کلچر یہاں انہوں نے ڈیولپ کر لیا ہے، پولیٹیکل کلچر اور باقی جو انفراسٹرکچر، اس کو آپ جیسے بات کر رہے ہیں عدنان کے، سیکھنا چاہیے اس سے ہمیں. بالکل وہ سیکھنے کی باتیں ہیں کہ وہ ہم بھی وہ کلچر ایک جو سویلائزڈ نیشنز کا ہے اسے ایک پولیٹیکل جو کلچر ہے اسے سیکھیں. 399 پارٹیاں حصہ لے رہی ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ الیکشن کتنا سموتھلی اور بغیر کسی شور شرابے کے، گرم جوشی کے، ایسی کوئی جیسے پاکستان میں چھٹی نہیں ہے، چھٹی نہیں ہے. 7 سے 10 بجے تک کا ٹائم رکھا ہے. پوسٹل بیلٹ کی چھٹی نہیں ہوتی، پوسٹل بیلٹ کی اجازت ہے کہ کوئی گھر سے بیٹھنا ووٹ دینا چاہے دے دے. اب یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک میچورٹی وقت کے ساتھ آتی ہے. چلا راجہ صاحب، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اب ہمیں سویلائز طریقے سے سیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس معروسی سیاست سے اور یہ جو چدراہٹیں ہیں ان سے نکل آئیں گے؟ اس سے پہلے میں ایک بات کا ایک اور ایڈ کرنا چاہ رہا تھا. دونوں کمپیریزن ہو رہے تھے معاشرے پاکستان کی سوسائٹی اور برطانیہ کی. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو پاکستان کی مڈل کلاس ہے وہ ختم ہو رہی ہے. یہاں پہ مڈل کلاس ختم نہیں ہو رہی. جب مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے تو آپ اس کا اس کے ساتھ موازنہ بالکل نہیں کر سکتے. لہذا پاکستان میں اب 2 ایکسٹریمسٹ ہو جائیں گے. بالکل فاقہ کشی ہوگی، اور ادھر وہ جو عابدی صاحب فرما رہے تھے کہ ان کو ایلیٹ کلاس ہے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت تک نہیں ہے، پیٹ بھرے ہوئے ہیں. تو لہذا جب مڈل کلاس ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد انقلاب کے چانس بنیں گے. انقلاب ضرور آئے گا. ایک بات. اب آپ بات کر رہے تھے کہ لیکن راجہ صاحب انقلاب تو مڈل کلاس انٹیلیجنشیا لاتی ہے. وہ جب ختم ہو جائے گی نا تو وہ ضرور وہ جو نیچے والی کلاس ہے وہی مڈل کلاس پہ آ جائے گی نا، تو وہ اس کو کوئی نہ کوئی لیڈر ملے گا اور وہ انقلاب انشاءاللہ ضرور آئے گا. سائمہ، یہ تو پینسلن کی پیداوار کی بات کر رہے ہیں کہ بریڈ سے وہ فنگی ہو تو پینسلن تیار ہو، لمبا پروسیس ہے. آپ کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کو کوئی چانس ہی نہیں ہے. گروپس بنے ہوئے ہیں، سفارش ہے. آپ اگر یہاں سے ڈگری کرتے ہو پھر بھی آپ کو سفارش چاہیے جاب لینے کے لیے. نہیں، اس میں تو انفراسٹرکچر کی بات بھی ہے. جاب کی چلو سفارش چاہیے، جاب جتنا کم ہے وہاں پہ یہ نہیں، اتنا آپ اس کو کنڈیم نہ کریں. میرٹ پہ نہیں ہے، میرٹ کا وہاں اتنا المیہ ہے، رونا ہے. عابدی صاحب، اگر جاب ہی 4 ہیں اور وہی نا انفراسٹرکچر نہیں، 4 جاب اور 5000 بندہ وہاں بیٹھا ہے، تو وہ جو جب وہ سسٹم نہیں ہوتا تو پھر انفلوئنس لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. آپ پوری ہسٹری دیکھ لیں، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم نے تو آپ سے بہت کچھ سیکھا کہ تاریخ بھی یہی بتاتی ہے جب مواقع کم ہوں تو پھر جو با اثر لوگ ہوتے ہیں وہ جو میسر مواقع ہیں ان کو بھی وہ ضبط کر لیتے ہیں، اپنے تابع کر لیتے ہیں. وہ بدیانتی کی دوسری شکل ہے کہ بقول شخص کہ 40 جاب تھے، 2500 درخواستیں آئیں، 40 آدمی اپوائنٹ ہو گئے جس میں درخواست گزار ایک بھی نہیں تھا، وہ کہیں اوپر سے مقرر ہو گیا ہے. میرٹ نام کی کوئی چیز جس کا بار بار سننے میں آتا ہے. 2 چیزیں پاکستان میں اتنی زیادہ سننے میں آتی ہیں، ایک تو میرٹ، ایک جمہوریت، اور جمہوریت کا حسن. یہ دونوں چیزیں وہاں نہیں ہیں. اور جس چیز کی سب سے بڑی کمی ہے اور جس برطانیہ کا اور پاکستان کا موازنہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے بچے کو تعلیم دے دی. ہمارا بچہ جاہل ہے. وہ جو ٹرک پہ کھڑا ہوا بچہ مکہ لہرا رہا تھا وہ کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھے گا، لیکن وہی انقلاب لائے گا. میں راجہ صاحب کی اس بات سے اختلاف کرتا ہوں کہ مڈل کلاس ختم ہو رہی ہے. مڈل کلاس وہاں ایمرج کر رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس میں کر رہی ہے؟ ایلیٹ میں نہیں، یہ کہ نیشن بلڈنگ اس میں اور آگے بڑھ رہی ہے، پولیٹکس میں آگے آ رہی ہے. آپ دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس وقت ایم کیو ایم اور دوسری پارٹیز جو ہیں وہ نعرہ یہ لگا رہی ہیں کہ ہم مڈل کلاس کو آگے لے کر آ رہے ہیں، اور وہ لے کر بھی آئے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، بالکل کریڈٹ پہ بات ہے. تو اس لیے یہ بات میرے خیال میں درست نہیں ہے کہ مڈل کلاس میں ختم ہو رہی ہے. بیسکلی پاکستان میں جیسے ابھی عابدی صاحب نے کہا کہ رول آف لا اور سوشل جسٹس یہ 2 بنیادی چیزیں ہیں جن کو فوری طور پر جس کا نفاذ ہونا بہت ضروری ہے. کسی بھی قوم میں وہ اس وقت تک ڈیولپ نہیں ہو سکتی جب تک سوشل جسٹس نہ ہو اور رول آف لا نہ ہو، اور یہ اس وقت بہت کمی محسوس ہو رہی ہے. میں نے جیسے پہلے کہا عدنان کہ یہ چیزیں ہمیں یہاں سے لینے کی ضرورت ہے، یورپ سے، یو کے سے، انگلینڈ سے لینے کی ضرورت ہے. جیسے انہوں نے گلوبل کلچر ڈیولپ کر لیا ہے، تمام دنیا کی جو آپ دیکھیں لوگوں کو انہوں نے کس طرح سے ایمرج کیا ہے اور کس طرح سے لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں یہاں.
وہ جو ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا کہ ایک رائیولری چل رہی ہے انڈیا پاکستان میں، اس نے بڑا نقصان پہنچایا ہے پاکستان کو بھی اور انڈیا کو بھی اور پورے اس ریجن کو. ایک پاکستان کے قیام کے وقت سے لے کر آج تک جو ہے وہ مسائل آپ نے جو بات کر دی، ہم موضوع سے تھوڑا ہٹ رہے ہیں. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ اب اگر دیکھیں کولڈ وار کے دنوں میں امریکہ اور رشیا میں میزائل ایک دوسرے کے اوپر آپ سب لگاتے تھے سائمہ، لیکن وہ اپنے جو ڈائیلاگ تھے نا وہ کبھی بند نہیں کرتے تھے. رشیا اور امریکہ کے ڈائیلاگ کا پروسیس جاری رہتا تھا. ہمارا پرابلم یہ ہے انڈیا پاکستان کا کہ ہم ڈائیلاگ کم عرصے کے لیے کرتے ہیں، زیادہ بند رکھتے ہیں. ڈائیلاگ جو ہوتا ہے وہی جنگ کا نتیجہ نکالتا ہے. جو آپ کنونشنل وار بھی لڑتے ہیں اس کے بعد بھی ڈائیلاگ کر کے معاملات طے کرتے ہیں. دیکھیں یہ میرے خیال میں وہاں کی جو پولیٹیکل انٹیلیجنسی ہے اور جو قیادت ہے اس کی نااہلی ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز کو نہیں سمجھ رہے. پورا یورپ جو ہے وہ دیکھیں شیر شکر ہو گیا، آپس میں ایک دوسرے کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اکٹھے ہو گئے. ہمیں اس لحاظ سے بھی اس سے سبق سیکھنا ہے. انڈیا پاکستان اگر اس ریجن میں جو ہے اپنے مسائل کو ختم کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا ریجن جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ کا زیادہ کھل جائے گا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے جو ڈیفنس ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر بلینز خرچ کر رہے ہیں، لیکن ایجوکیشن پہ ہمارا جو بجٹ ہے وہ 2% سے بھی نہیں بڑھتا، ہیلتھ پہ 2% سے نہیں بڑھتا. تو یہ ایک جو ہے یہ المیہ ہے. صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا سسٹم ٹھیک نہیں ہے یا وہاں پہ قیادت کا فقدان ہے، لیڈرشپ نہیں ہے؟ میرے خیال میں سسٹم جو ہوتا ہے وہ لیڈرشپ سے ہی بنتا ہے اور ہماری لیڈرشپ صحیح نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے لیڈرز ہیں ہمیں ان سے ملنے کا کوئی چانس نہیں ہے. جب وہ الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں ہمیں مینیفیسٹو پتہ نہیں ہے. انہیں ایچ اینڈ ایوری فورم میں جا کے ریپرزینٹ اپنے آپ کو کرنا چاہیے. اگر آپ ولیج میں جاتے ہو یا کہیں اور جہاں ایجوکیشن نہیں ہے، لوگ ووٹ دینے جا رہے ہیں لیکن انہیں پتہ نہیں ہے میں ووٹ کسے دے رہا ہوں، انہیں وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اسے ووٹ دے دو، سائن کو وہ فالو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں پولیٹیشنز کو انٹیگریٹ ہونا چاہیے سوسائٹی میں اور نیشن کے ساتھ. اور سسٹم جو ہے اگر آپ کی پولیٹیشین اور پالیٹکس اسٹرانگ ہے تو سسٹم آپ ایک اسٹرانگ بلڈ اپ کرتے ہو جس سے نیشن بھی اسٹرانگ ہوتی ہے. صاحبہ آپ اس وقت پتہ نہیں کہاں تھیں، پیدا ہوئی تھیں یا چھوٹی سی تھیں جب وہ الیکشن ہو رہے تھے جس کے بعد مشرقی پاکستان ہم نے ہاتھ سے گنوایا. اس الیکشن میں میں آپ لوگوں کو یاد دلا دوں، ہر پارٹی کے سربراہ کو ٹیلی ویژن پر 1 گھنٹہ دیا گیا تھا. ہر پارٹی کے سربراہ کو، مولانا بھاشانی کی تقریر مجھے یاد ہے جو انہوں نے اردو میں کی تھی، ہر پارٹی کے سربراہ کو ٹی وی پر آ کر 1 گھنٹے اپنا مینیفیسٹو بیان کرنے کا موقع دیا. پروگرام کے بالکل اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں تو ہم اس کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ووٹ کی بھی اپیل کر دیتے ہیں صاحب کہ ابھی نہیں ڈالا تو پلیز ووٹ ضرور ڈالیے. تو یہی بالکل یہاں ہوا برطانیہ میں کہ اب کی پہلی بار ٹی وی پر آ کر جماعتوں کے سربراہوں نے اپنا مینیفیسٹو بیان کیا. وہ پاکستان کے وہ الیکشنز تاریخی تھے، ویسے الیکشن پھر کبھی نہیں ہوں گے، لیکن ملک کو اس کی سزا. ڈاکٹر صاحب بالکل فائنل کیا میسج لے کے آپ جا رہے ہیں ان الیکشن کو دیکھ کے؟ پاکستان کی قیادت کو آپ کیا جا کے میسج دیں گے؟ اپنے اسٹوڈنٹس کو کیا بتائیں گے کہ کس طرح اس سسٹم کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل نارمز، اصل جو ریئلسٹک پولیٹیکل نارمز ہیں جسے کہ آپ جیسے عبدی صاحب نے کہا کہ ڈیموکریسی کی جو ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور جب وہ اپنائی جائیں گی تو نیچرلی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ڈیموکریسی آئے گی، ملک میں بھی ڈیموکریسی آئے گی، اور ہر ادارہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کیا میسج کیا آپ لے کے جا رہے ہیں اس الیکشن کو دیکھنے کے بعد؟ میں میسج یہ لے کے جا رہا ہوں کہ ہمیں جو ہے اپنی جو پولیٹیکل پارٹیز کو، پولیٹیکل وہاں کی قیادت کو جو ہے وہ قوم کے ساتھ فیئر ہونا پڑے گا اور ایک بڑے سسٹم میں آنا پڑے گا. اور راجہ صاحب بار کے لیے کیا میسج آپ بالکل 5 سیکنڈ میں بات ختم کر رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ اقربا پروی اور جو شخصیت پرستی ختم ہو جائے تو ہم ڈیموکریسی کی طرف واپس آ سکتے ہیں. سیما اسٹوڈنٹس کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ جسے ووٹ دیں آنکھیں اور کان اور دماغ کھول کے دیں، اور لیڈرز جو ہے قوم چنتی ہے اور لیڈرز کو انٹیگریشن ہونی چاہیے سوسائٹی کے ساتھ. گڈ. آپ جی صاحب بالکل فائنل آپ نے اس کو اختتام کرنا ہے. سب نے اتنی صحیح باتیں کہہ دی ہیں. بات یہ ہے کہ سامان نے جیسے کہا کہ جو ہمارے لیڈر ہیں وہ عوام سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، وہ انہیں چاہیے کہ وہ عوام میں آ کے شامل ہوں، ان کی زندگی گزاریں اور سیکھیں ان سے کہ کیا انہیں کرنا چاہیے. جی ناظرین، آج ہم نے الیکشن پہ بات کی. کل صبح جب آپ اٹھیں گے تو ایک نئی حکومت معرض وجود میں آنے کی تیاریاں کر رہی ہوگی. اس ملک کی کیا پالیسیاں بنیں گی، ہم کدھر جا رہے ہوں گے.